انسان کی نحوست کا تعلق اس کے اپنے عمل سے ہے، جبکہ عموماً وہ یہ سمجھتا ہے کہ نحوست کہیں باہر سے آتی ہے، چنانچہ وہ کبھی کسی انسان کو، کبھی کسی جانور کو، کبھی کسی عدد کو اور کبھی کسی مہینے کو منحوس قرار دینے لگتا ہے۔ عربی میں نحوست کے لیے لفظ طیرہ استعمال ہوتا ہے جو طیرن سے ہے، جس کے معنی ہے پرندہ۔ عرب چونکہ پرندے کے اڑانے سے فال لیتے تھے، اس لیے طائر بدفالی کے لیے استعمال ہونے لگا، یعنی برا شگون، بیڈ اومن۔ اسلام میں کوئی دن، جگہ یا انسان منحوس نہیں، بلکہ دراصل وہ انسان کا اپنا طرز عمل، رویہ، اخلاق اور طریقہ ہوتا ہے جو اس کے لیے مختلف آزمائشوں کا سبب بن جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ کوئی بھلائی جو تمہیں پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور کوئی برائی جو تمہیں پہنچے وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے نحوست باہر سے آتی ہے، یہ انسان منحوس آ گیا، یہ بلی کالی منحوس ہے، اس نے رستہ کاٹ دیا، اور یہ کوا بڑا منحوس ہے کالا، یہ بول پڑا، اور یہ فلاں عورت بیوہ ہے تو وہ بڑی منحوس ہے کیونکہ اس کی وجہ سے اس کا شوہر مر گیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب باتیں بیکار کی باتیں ہیں۔ نحوست باہر نہیں ہوتی، نحوست انسان کے اپنے اندر ہوتی، اور اپنے اندر کس وجہ سے ہوتی ہے؟ اس کے اپنے عمل کی وجہ سے۔ ہمیں اس مہینے کے بارے میں خصوصی طور پر پتہ ہونا چاہیے، اور پھر جو توہمات اور شگون اور جو غلط قسم کی باتیں ہم نے اس سے منسوب کر رکھی ہیں، ان سب سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔ جہاں تک سفر کے مہینے میں بلاؤں کے اترنے کا تعلق ہے، تو اس قسم کی کچھ باتیں اور کچھ خیالات اہل عرب کے ہاں بھی پائے جاتے تھے، عربوں کے ہاں بھی یہ باتیں پائی جاتی تھی۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ دیکھیں نا، ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں ہمارے دین میں تو کچھ نہیں بتایا گیا، لیکن آخر پھر وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے اس کو منحوس سمجھ کیوں لیا؟ یہ بات شروع کہاں سے ہوئی؟ یہ سوال آتا ہے نا آپ کے ذہن میں کہ کہاں سے شروع ہوا یہ سب کچھ؟ پھر اگر ہمارے دین میں نہیں ہے تو لوگوں کو یہ خیال کہاں سے آ گیا کہ ہم اس مہینے کو منحوس قرار دے دیں؟ کوئی تو بات ہوگی نا، کوئی تو وجہ ہوگی۔ تو اس کے بارے میں جو تاریخ ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ 3 مہینے چونکہ حرمت والے تھے، ذی قعدہ، ذو الحج اور محرم، اہل عرب جنگ و جدل سے مکمل پرہیز کرتے تھے، الا یہ کہ وہ مہینوں کے نام بدل کر وہ نسیء کا قانون کچھ جاری کر کے تبدیلی کر لیں، ادروائز یہ 3 مہینے وہ اپنے آپ کو روک کے رکھتے تھے، ہر طرف امن امان ہوتا تھا، اور وہ سفر کے انتظار میں ہوتے تھے کہ جو ہی پابندی کھلے تو ہم نکلے اور لوٹ مار کریں۔ لہذا جب سفر کا مہینہ شروع ہوتا تو وہ لوٹ مار کے ارادے سے، جنگ و جدل کے ارادے سے، لڑائی جھگڑے کی خاطر کیا کرتے؟ اپنے گھروں سے نکل پڑتے، گھر ان کے خالی رہ جاتے۔ تو عربی میں سفر المکان کہتے ہیں گھر کے خالی ہونے کو۔ اور گھر کیوں خالی ہوتے تھے؟ کیونکہ وہ کنبے قبیلے سارے مل کے اکٹھے ہو کے جنگ و جدل کے لیے نکل جاتے تھے۔ اب ان لوگوں نے جب عام طور پر دیکھا کہ اس مہینے میں لوگ قتل بہت ہو جاتے ہیں، گھروں میں بربادی ہو جاتی ہے، گھر خالی ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ مہینہ ہمارے لیے بڑا منحوس ہے کہ اس میں بڑی بربادی ہوتی ہے۔ اب ان کی عقل ماری گئی، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ گھر برباد کیوں ہوتے ہیں، ویران کیوں ہوتے ہیں؟ ہمارے اپنے عمل کی وجہ سے ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتے، انہوں نے اس مہینے کو قصوروار قرار دے دیا۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا، انا یؤفکون، کہاں سے پھیرے جاتے ہیں، ان کا دماغ کہاں سے گم جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نحوست کے بارے میں قرآن پاک میں واضح طور پہ فرماتے ہیں، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ کیا معنی ہے اس کا؟ ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا، اور کیا کہا جائے گا؟ پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ گویا
انسان کا نامہ اعمال کہاں ہے؟ خود اس کی اپنی گردن میں ہے. اور انسان کی نحوست کس میں ہے؟ اس کے اپنے کیے میں، اس کے اپنے عمل میں.